جو اثر پیدا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب یہ نظریہ اور ایمان ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کسی قسم سے ہم ایک دوسرے کے اوپر وہ غلط نظریہ نہیں رکھیں گے۔ آج کل آخری مثال اس کو ذرا سمجھ لیجیے۔ حضرت سیدنا علی حجویری المعروف داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اگر بندہ کہہ دے نا داتا صاحب، تو کئی بندے اس پر بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2 جمعۃ المبارک سے ایک خاص موضوع ہم لے کے چل رہے ہیں، جس میں صرف قرآن عظیم کے اندر سے ایسی آیات طیبات میں نے آپ بھائیوں کو سنائی۔ یہ پرسوں چوتھ میں نے وہ ساری آیات گنی، تقریباً وہ کتنی بنتی ہیں خلاصہ کے طور پر۔ کل آیات جو ان 2 جمعوں کے اندر اس موضوع کے متعلق سنائی گئی وہ تقریباً 160 آیات طیبات بنتے تھے، جن کا خلاصہ آپ بھائیوں کے سامنے میں نے رکھا۔ بڑا وسیع قرآن عظیم کے اندر یہ مضمون موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھنے والا، صحیح سمجھنے والا اور دیانتداری کا مظاہرہ کرنے والا سمجھنا چاہے، اس کو سارے فرق کے ساتھ یہ مضمون بہترین طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ جو سمجھنا ہی نہ چاہے، ہمارے قبلہ بابا جان سرکار رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی بندے نے سوال کیا، یہ ایک حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے جو آپ سے سوال کیا گیا کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے توفیق ملے گی تو چلے جاواں گی، اللہ توفیق دے تو جاواں، وہ توفیق نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا واہ بھائی واہ، اپنے گناہ بھی رب کے کھاتے میں ڈالو گے، اپنے گناہ بھی اللہ پاک کے کھاتے میں ڈالنے، معاذ اللہ، غلطیاں کرو خود اور کہو کہ اللہ نے توفیق دیتی، بچت دی۔ تم کم از کم مجھے اتنا بتاؤ، اپنے گھر جانا ہو، اپنے گھر تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ کسی نے کیا کہ دروازہ کھڑکانا پڑے گا، کسی نے کیا کہ وہ راستہ اپنانا پڑے گا، کسی نے کیا جی منہ ادھر نو کرنا پڑے گا جس سائڈ نو گھر ہے۔ مختلف لوگ اپنے خیالات کے ساتھ جواب دیتے رہے۔ آپ نے فرمایا گھر جانے کے لیے سب سے پہلے نیت کرنی پڑے گی، ارادہ کرنا پڑے گا، میں جانا چاہ رہا ہوں۔ جب جانے کا ارادہ کرو گے تو پھر وہ آگے ذرائع اپناؤ گے، راستہ کون سا ہے، پھر وہاں پہنچ کر دستک دینی، دروازہ کھولنا وغیرہ، وہ آگے کے مراحل ہیں۔ فرمایا جب تم ارادہ ہی نہیں کر رہے ہو نماز پڑھنے کا، تو پھر اللہ پاک نے ہمیں تو نہیں فرما دی کہ انما الاعمال بالنیات، حضور پاک کے ذریعے سے کہ بندے کی نیت کے اوپر سارے عمل کا دار و مدار آ جاتا ہے۔ جو سمجھنا چاہے گا وہ سمجھ لے گا، لیکن جو سمجھنا ہی نہ چاہے، جان بوجھ کر ادھر ادھر کے معاملات میں اپنے آپ کو الجھائے اور غلط گائیڈ کرے لوگوں کو، تو اس کے بارے پھر ہدایت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ مضمون کیا تھا کہ کئی ایسے کام ہیں، ایسے الفاظ ہیں جو اللہ پاک بھی کرتا ہے اور مخلوق بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی اس شان والا ہوں، اور مخلوق کے بارے میں فرمایا میری مخلوق بھی اسی شان کے ساتھ ہے، اور اسی طرح کے لفظ استعمال فرمائے گئے جو اللہ پاک نے اپنے لیے ارشاد فرمائے، مخلوق کے لیے بھی استعمال فرمائے۔ میں نے وہ ساری مثالیں آپ کو دی، اور جن میں پچھلے جمعے کے آخر پہ میں نے ایک لفظ عظیم کی مثال دی تھی۔ اللہ پاک بھی عظیم ہے، اس کا عرش بھی عظیم ہے۔ یہ ساری آیات تھی قرآن پاک کے اندر، 160 آیات طیبات جو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی۔ تو عرش بھی عظیم، عذاب بھی عظیم، اجر بھی عظیم وغیرہ وغیرہ، لیکن کسی بھی لحاظ سے برابری تصور نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ پاک کا عظیم ہونا وہ خالق ہونے کے ناطے سے، خود بخود ہونے کے ناطے سے، اور ازلی ابدی ہونے کے ناطے سے ہے، کسی کے بنانے سے نہیں۔ یہ فرق ذہن میں رکھ کے اب ذرا اس طرف آئیے۔ ہمارے کچھ دوست دنیا کے اندر رہنے والے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر شرک کا فتویٰ جاڑ دیتے ہیں، مسلمانوں کو مشرک قرار دے دیا۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں ہوئی، دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، شفا نہیں ہوئی، تیسرے کے پاس گئے، شفا نہیں ہوئی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے، 10 20 40 50 ڈاکٹر پھر لے، شفا نہیں ہوئی۔ وہ آخر میں کسی ایک بندے کے پاس گئے، وہاں سے اس کو شفا مل گئی۔ اب وہ کہتا ہے کہ یار مجھے شفا وہاں سے ملی ہے،
کسی بھی مشورہ دیتا ہوگا نا کسی کو بھی، تو کہے گا یار وہاں جاؤ، وہاں سے مجھے شفا ملی۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسے کہاں سے ملی؟ اس بندے کے پاس سے۔ تو کیا یہ بندہ مشرک ہو گیا؟ وہ مسے 20 سال بعد صحیح ہوا ہے، اس کو مشرک بنا ڈالا۔ وہ 20 سال بیمار رہا، بیمار ہی رہے، اب وہ صحیح ہو گیا، وہ خوش ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے یار وہاں جاؤ، وہاں سے شفا ملتی ہے، تو وہ اس کو شرک کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ اس میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ یہ جو دوائیاں دے رہے تھے، اپنی طرف سے علاج کر رہے تھے پہلے والے ڈاکٹر، اس کے اندر جو دوائی تھی، اس دوائی میں اثر کس نے ڈالنا ہے؟ اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے نہیں اثر ڈالا، لیکن جب اس بندے کے پاس پہنچا تو اس نے جو دوائی دی، جیسی دوائی دی، اس کے اندر شفا والا اثر کس نے ڈال دیا؟ اللہ پاک نے۔ تو یہ بندہ صرف سبب بتا رہا ہے، ذریعہ بتا رہا ہے، واسطہ بتا رہا ہے، وسیلہ بنا رہا ہے کہ یار میں وہاں گیا ہوں تو وہاں سے یہ چیز مجھے مل گئی۔ تو واسطہ ذریعہ کا نام لیتے ہوئے بعض دفعہ بندہ یہ کہہ دیتا ہے یار شفا یہاں سے ملتی ہے، شفا یہاں سے ملتی ہے۔ یہاں سے ملنے کا مقصد حقیقی کیا ہوگا؟ اصل مقصد اللہ پاک نے شفا دی بواسطہ، بذریعہ، بوسیلہ اس ڈاکٹر صاحب کے۔ تو یہاں جاؤ، ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ میں شفا ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی خاص وظیفہ پڑھتا ہو سکتا ہے وہ درود پاک کی کثرت کرتا ہو سکتا ہے اس پر کوئی خاص نعمت ہو اللہ پاک کی، ادھر سے بڑے بڑے بندے بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو عمل ہوگا، آج کی دنیا کے اندر کئی ایسے لوگ آ گئے ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرنے والے بندے کو مشرک قرار دے دیتے ہیں، کہتے تو کافر ہو گیا، تو مشرک ہو گیا۔ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ باہر پارک میں، تو ایک بندہ آیا، وہ اپنے کچھ گھر کے مسائل میرے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، نماز عشاء کے بعد کی۔ وہ اپنے گھر کے معاملات مجھے سنا رہا ہے کہ یہ پریشانی ہے، تو کوئی حل نکالے۔ کیا کہتا ہے؟ کوئی حل نکالو۔ میں نے کہا یار دعا کرتے ہیں اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ میں نے ایک بندے کو فون ملایا، اس سے بلایا، اسے کہا یار اس بھائی کا یہ مسئلہ ہے، تو ہم نے یہاں کوشش کرنی یہ حل کریں۔ اس نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں تو کرتے ہیں۔ اتنے میں اوپر سے ایک تیسرا بندہ آ گیا، وہ آ کر کہنے لگا کہ میرے کچھ سوالات ہیں، میں نے چند سوالات کرنے ہیں آپ سے۔ میں نے سمجھا کہ شاید کوئی مسئلہ پوچھنے آیا کہ نماز وغیرہ کے اکثر مسائل جو پوچھے جاتے ہیں۔ اس نے ایک مسئلہ چھیڑا، مجھے محسوس ہوا کہ یہ مسئلہ لمبا ہے، اس کا جواب سمجھانے کے لیے اس کو کوئی 15-20 منٹ چاہیے ہوں گے۔ میں نے اسے اتنا کہا کہ یار صبر کرو 2 منٹ، ہم اس بھائی کا تھوڑا سا مسئلہ حل کر لیں تو میں پھر آپ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہوں تاکہ تسلی سے بات ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں حل کرنے والے؟ حل تو اللہ پاک کرنے والا ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اللہ پاک نہیں حل کرنا ہے، ہم صرف واسطہ بنے بیٹھے ہیں بیچ میں۔ نہیں کہتا ہے آپ نے یہ بھی نہیں کہنا کہ آپ حل کرنے لگے۔ میں نے کہا اگر میں نے یہ کہا کہ میں حل کر رہا ہوں تو کہتا آپ مشرک ہو جاؤ گے۔ تو میں نے پھر اس بھائی کو کہا جو اپنا مسئلہ لے کر آیا تھا، میں نے کہا یار تیرا مسئلہ بعد سے حل کر لو گے، پہلے مجھے تھوڑی دیر اس بھائی سے گفتگو کر لینے دو، کیونکہ یہ بندہ مجھے لگتا ہے کسی غلط ٹریک پہ چڑھا ہوا ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا نا تو یہ پھر یہی کہے گا کہ میں وہاں جا کے مفتی صاحب کو بھی کافر اور شرک کے اندر مبتلا کر کے تو آ گیا، وہ بھی مشرک ہو گئے ہیں۔ یہ بیماری آ گئی ہے لوگوں کے اندر۔ اب یہ گفتگو شرک ہے کہ جناب میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ حل کرو، آپ کو ہوتے حل کرنے والے؟ میں نے آپ کو پچھلے جمعے 2-3-4 مثالیں دی تھیں۔ جبریل علیہ السلام آئے، بی بی مریم علیہ السلام سے کہتے ہیں میں آپ کو بیٹا دوں گا۔ کہا جبریل علیہ السلام نے کہ نہیں کہا؟ میں نے آپ بھائیوں کو سنائی تھی نا آیت، جی آخری جمعے جو بھائی پچھلے جمعے میں موجود تھے، 16واں پارہ سورہ مریم، حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سارا واقعہ، 16واں سپارہ، حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی ہیں، ان کے سامنے اللہ پاک فرماتا ہے جبریل علیہ السلام آگے ظاہری بشر کی کیفیت میں، بشر بن کے انسانی شکل میں، تو سجدہ فرمانے لگی سیدہ بی بی مریم، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم متقی ہے تو میں رب کی پناہ چاہتی ہوں، تم سے دور ہو جا۔ قال انما انا رسول ربک، فرشتہ کہنے لگا جبریل پریشان نہ ہو، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو کیوں آئے ہو، ایسے کیوں آئے ہو اچانک؟ لِأَهَابَ لَكِ، اہابا میں تمہیں دوں گا، غلامن زکیہ پاکیزہ بیٹا میں دوں گا تمہیں۔ اللہ کے بیٹے کون دیتا ہے؟
اللہ پاک، میں نے وہ آیت ساری سنائی 25ویں سپارے والی سورہ شورا کی، اللہ پاک بیٹے دیتا ہے، اللہ پاک بیٹیاں دیتا ہے، نہ دے وہ دے دے، دونوں دے دے، وہ فرماتا ہے میں دیتا ہوں سارا۔ لیکن جبریل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دینے آیا ہوں۔ تو اب کیا جبریل علیہ السلام کو کہیں گے کہ جبریل تو سب سے پہلے نمبر پر مشرک، دیتا اللہ پاک ہے، جبریل کہہ رہے ہیں میں دینے آیا ہوں، تو کیا جبریل علیہ السلام مشرک ہو جائیں گے؟ نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے یہ آگے لکھا ہوا ہے، قال، انہوں نے اماں جان نے سوال کیا سیدہ پاک نے کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، میں تو بالکل پاکیزہ خاتون ہوں، شادی میری ہوئی نہیں، کسی غیر مرد نے آج تک مجھے ٹچ تک نہیں کیا ہے، میں اتنی پاک عورت ہوں، تو میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جو ایک نظام چل رہا ہے کائنات کا، شادی ہوتی ہے تو پھر بچوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کذالک، تم ایسے کنواری ہی رہو گی، اللہ پاک نے فرمایا ہے میں اپنی شان کے ساتھ اسی حالت میں تمہیں بیٹا عطا فرماؤں گا۔ بیچ میں واسطہ کون بن رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ تو انہوں نے پھر پھونک مارا جسم پر، اللہ پاک نے سیدہ پاک کو امید کے ساتھ کر دیا۔ جبریل علیہ السلام یہ حضرت پھونک مارے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر تخلیق شروع ہو گئی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ پورا واقعہ آگے لکھا ہوا ہے۔ جب پیدائش ہوئی تو لوگوں نے سوال کیا بچہ کدھر سے آ گیا، سارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے چپ کا حکم ہے، اسی سے پوچھو کہاں سے آیا۔ انہوں نے کہا اس سے بات کیسے کریں، یہ تو بچہ ہے، بولتا نہیں، بگوڑے کے اندر بالکل بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا؟ فرمایا میں نے بھی نہیں بولنا، اسی سے پوچھو۔ ابھی لوگ تعجب میں تھے کہ اس سے کیسے سوال کریں۔ اللہ پاک کا قرآن پاک فرما رہا ہے کہ قال انی عبد اللہ، جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب بھی دے دی اور مجھے نبی بھی بنا دیا، وجعلنی مبارکا، اور اس نے مجھے ایسا بنایا کہ میں جدھر قدم رکھوں گا وہاں برکت ہی برکت آ جایا کرے گی، اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اس نے مجھے حکم دے دیا نماز کا، زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا۔ یہ سارا کلام کیا جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور بیچ میں واسطہ کون بنے ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ تو اس واسطے بنانے کو خود کس نے جائز رکھا؟ اللہ پاک نے۔ واسطے کو جائز کس نے رکھا ہے؟ اللہ پاک نے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اللہ پاک جبریل علیہ السلام کے بغیر حضرت مریم کو بیٹا نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا۔ اللہ پاک کی طاقت مانتے ہیں نا، یہ اس کی حقیقی پاور ہے، وہ بغیر کسی واسطے کے بیٹے دے سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے خود اپنے دست اقدس سے تخلیق فرمایا جیسی اس کی شان ہے، اور اماں حوا کو حضرت بابا جی آدم علیہ السلام کی پسلی، کبھی پسلی میں سے نکال دیا، نہ عورت میں سے، نہ شادی سے، نہ کچھ، اماں حوا کی تخلیق بابا آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوئی ہے۔ اب اندر کون سی اماں حوا پل رہی تھی یا اس کی پرورش ہو رہی تھی، وہ اندر بابا آدم علیہ السلام کے اندر کیسے اماں حوا آ گئی؟ جو آدم علیہ السلام کو ایسے مٹی کے ساتھ تخلیق فرما رہا ہے، وہ اماں حوا کو ایسے نہیں تخلیق فرما سکتا تھا، لیکن اس نے فرمایا میں اپنی شان دکھاؤں گا۔ کون ہے جو اللہ پاک کو روکے کہ مولا تم نے ایسا کیوں کیا؟ ایم ہی کر لیتا جیسے ان کو بنایا تھا، میں رب ہوں، خالق کائنات ہوں، لا تسأل، مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، میں جو کرتا ہوں میں رب حقیقی ہوں، میں جیسا چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ تو شفا نہ دے تو نہ دے، کسی کو ہاں بیٹے نہ دے تو نہ دے، بندہ 50 سال تک روتا رہ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال تک اولاد نہیں ملی، ابراہیم علیہ السلام نہیں ملی 90 سال تک، وہ دعائیں کرتے رہے یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے۔ جب بیوی ہو گئی 70 سال کی، ظاہری طور پر بانجھ جس کو کہا جاتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے پیاری ابراہیم علیہ السلام میں آپ کو بیٹا دینے والا ہوں۔ بیوی نے تعجب کیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اس عمر میں آ گئی ہوں۔ ادھر حضرت بیوی مریم کنواری ہے، اللہ پاک بیوی مریم کو فرما رہا ہے جبریل علیہ السلام سے میں تمہیں دوں گا، اور ادھر وہ بانجھ ہو چکی ہوئی ہیں، اللہ پاک ان کو فرما رہا ہے میں تمہیں دوں گا۔ تو وہ سوال اٹھاتی ہیں کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اس عمر میں ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں رب مطلق قادر حقیقی ذات ہوں، میں جیسے چاہوں عطا فرما دوں، تمہیں ایسے ہی بیٹا دوں گا۔ اس عمر میں جا کے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے نا، وہ دعا خود اس بات کی گواہ ہے، یہ جو ہم مانگتے ہیں نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس سے 2 آیتیں پیچھے والی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہی اسی طرح، دونوں بیٹے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الحمدللہ
سب تعریفیں اس پاک ذات کی. الذی وہب لی، جس نے مجھے تحفہ دے دیا، علی الکبر، کبر، کبر کہتے ہیں بڑھاپا، بڑھاپے کی عمر میں جس نے مجھے بیٹے دے دیے. کون کون سے؟ اسماعیل و اسحاق، دو بیٹے مجھے اللہ پاک نے دے دیے. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب ہی دعائیں سننے والا ہے. تو اللہ پاک نے کرم فرما دیا. اور ادھر کنواری ہیں، بیچ میں واسطہ جبرائیل علیہ السلام کو بنا دیا. میرے پیارے بھائیو، اس بات کو سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ جو بیچ میں واسطے بنتے ہیں، یہ واسطوں کے اندر اثر بھی کون ڈالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. حتیٰ کہ ایک آیت ذرا اور سن لیجیے. باتیں اس ٹائم بڑی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو اس وقت کی مناسبت سے پھر کافی ساری چیزیں مجھے کلوز کرنی پڑتی ہیں. یہ آپ بھائی بڑی محبت سے سن رہے ہیں، سنیے. ہم پڑھتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے کون کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور یہ ہے 11واں سپارہ. 11ویں سپارے میں سورہ توبہ کا بالکل آخری حصہ ہے، آیت کا نمبر 129. سورہ توبہ کی آیت نمبر 129. فقل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، جو جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. غور کیجئے گا، حسبی اللہ، آپ فرمائیے کہ آپ کے لیے کافی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ آپ کے لیے کافی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کون کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ. غور کیجئے گا، اللہ پاک خود فرما رہا ہے، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے آپ کے لیے کافی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو کافی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب یہ دوسری آیت سنیے، 10واں سپارہ، وہ 11ویں سپارے کی آیت تھی اور یہ 10ویں سپارے کی. سورہ الانفال، آیت کا نمبر ہے 64، 64. یا ایھا النبی، کوئی اس میں فلسفہ کوئی نہیں ہے، سیدھا ہی لفظ ہے یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حسبک اللہ، حسبک، آپ کے لیے کافی ہے اللہ. کون کافی ہے؟ اللہ. وہاں کیا فرمایا تھا کہ آپ فرمائیے آپ کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ. جہاں فرمایا آپ کے لیے کافی ہے اللہ تعالی، یہاں آیت ختم نہیں ہوئی ہے، آگے دیکھیے. یہ قرآن پاک ہے، سورہ التوبہ کی، سورہ الانفال کی آیت نمبر 64. یہ بالکل آخری لائن ہے میرے پاس، 16 لائنوں والا قرآن پاک. اے میرے حبیب آپ کے لیے کافی ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، آپ کے لیے کافی ہے کون؟ اللہ تعالی. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پوری آیت. وَمَنِ اتَّبَعَكَ، اور جس نے آپ کی اتباع کر لی مومنوں میں سے، جو مومن بن گئے. اللہ بھی کافی اور آپ کے لیے جو آپ کے تابع ہیں، آپ کے امتی جو مومن ہیں، مومن بھی کافی ہیں. یہ کون فرما رہا ہے؟ اب ذرا سوچئے، کیا اللہ پاک کا کافی ہونا اور ہمارا مومنوں کا کافی ہونا یہ برابر ہے؟ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ یہ برابر ہو کسی لحاظ سے؟ یہ تو رب کا پاک قرآن ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ بھی کافی اور مومن بھی کافی، تو یہ پھر شرک کون تعلیم دے رہا ہے؟ اگر یہ شرک اس کو کہا جائے تو یہ شرک کی تعلیم کون دے گا؟ بولیے. اگر اس کو شرک کہا جائے تو پھر شرک کون سمجھا رہا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ پاک فرما رہا ہے، نعوذ باللہ. وہ تو شرک کی نفی فرماتا ہے، مطلب کوئی میرے برابر نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ پاک فرماتا ہے میرے جوڑ کا کائنات میں کوئی نہیں. تو اس کا برابر ہونا اور مومنوں کا برابر ہونا، اگر کوئی اس کو شرک قرار دے تو وہ بندہ تو پھر خود مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، جس نے رب کے اس کلام کو شرک قرار دے دیا. تو مطلب کیا نکلے گا کہ مومنوں کا کافی ہونا اور اللہ کا کافی ہونا یہ برابر ہے نہیں ہے. وہ اپنی شانوں کے لحاظ سے کافی، اس کا مقابلہ کوئی نہیں. اور مومنوں کے اندر جو مدد کرنے کی قوت طاقت ڈالی ہے، یہ کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے. فاروق صدیق اکبر ساتھ مل گئے، فاروق اعظم ساتھ مل گئے،
سیدنا عثمان غنی ساتھ مل گئے، مولا علی شیر خدا ساتھ ملے، اور دیگر صحابہ کرام، انہوں نے حضور پاک کی غلامی ایسے اختیار کی کہ دین جو مکہ پاک کے اندر بھی لوگ بیان نہیں کرنے دے رہے تھے، انہوں نے ساری دنیا کے کونے کونے تک اسلام کی تعلیم کو عام کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سب کی زبانوں کے اندر جو اثر ڈال رہا ہوں اور ان کے بازو میں جو قوت دے رہا ہوں اور ان کو آپ پر جانیں قربان کرنے کے لیے سوچ، عقل، دماغ اور ان کو عشق محبت دے رہا ہوں، وہ رب میں ہوں جس نے ان کو یہ مقام دے دیا کہ یہ آپ کا نام سن کر اپنی جانیں آپ پر وار دیا کریں گے۔ لہٰذا اب آپ پریشان نہ ہوں، کافی میں ہی ہوں، لیکن میرے بنانے سے یہ ایمان والے بھی آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو کوئی بندہ آپ میں سے اٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا کافی ہونا میرا کافی ہونا برابر ہے؟ ہرگز ہے نہیں۔ لہذا جو واسطہ بیچ میں بنے گا اس واسطے کا نام لے لینے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا اس بندے کے دماغ میں جو عوام کو دینا چاہ رہا ہوگا۔ میں نے پہلے جمعے میں آپ کو ایک آیت سنائی تھی کہ پالتا رب بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب پالنے والا ہے، لیکن ماں باپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب یعنی صغیرہ، رب ارحمہما رب یعنی، قرآن پاک 15واں پارہ سارا میں نے تفصیل سے سنایا تھا۔ ماں باپ بھی پالنے والے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کا پالنا اور ماں باپ کا پالنا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ تو کیا ماں باپ کو پالنے والا نہیں کہا جائے گا؟ اگر کوئی کہے کہ لو جی پالنے والا تو رب ہے، اگر ماں باپ کو پالنے والا کہا تو مشرک ہو گئے۔ تو پھر تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں والدین تمہیں پالنے والے ہیں، تو پھر کیا کہیں گے کہ رب نے معاذ اللہ کوئی شرک کی تعلیم دے دی کہ ماں باپ کو بھی پالنے والا کہا کرو؟ رب بھی پالنے والا، ماں باپ بھی پالنے والے، لیکن ماں باپ جو خوراک کھلاتے ہیں وہ خوراک دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ زمین سے اگاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ جو قوت دیتا ہے ان کو منہ میں ڈالنے کی اور چبانے کی، اور پھر اس خوراک کے ذریعے اندر طاقت آتی ہے، وہ طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ورنہ کتنی خوراکیں ماں باپ کھلا رہے ہوتے ہیں، بچہ کمزور سے کمزور ہوتا جاتا ہے، طاقت ہی نہیں آ رہی۔ ذریعہ والدین بن گئے بچے کی منہ تک روٹی پہنچانے کا، خوراک پہنچانے کا، دودھ پہنچانے کا، لیکن اس دودھ کے اندر جو قوت ڈال رہا ہے غیبی طور پر بچے کو پرورش دے کر بڑا کر رہا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پیچھے قدرت کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میرا خیال پیارے بھائیو آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیے کہ جو بیچ میں واسطے بنتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، وسیلے ہوتے ہیں، ان کا نام لے لینے سے، بیچ میں ان کے آ جانے سے ہرگز کوئی شرک کفر نہیں ہوتا۔ ذریعہ اپنانے کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کام کر رہی ہوتی ہے۔ ایک آیت ذرا اور سن لیجیے، اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا ارشاد پاک ہے، یہ کافی جگہ پر آیات موجود ہے، میں صرف ایک جگہ سے سنانے لگا ہوں۔ سورہ الصف سورت کا نام، 28واں سپارہ، آیت کا نمبر ہے 14۔ یہ سورہ صف کی آخری آیت ہے، 28ویں سپارے میں سورہ صف کی آیت نمبر 14۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو انصار اللہ، تم سب ہو جاؤ اللہ تعالی کے مددگار۔ کس کے مددگار؟ کونو، سب بن جاؤ، اے ایمان والو تم سب بن جاؤ انصار اللہ، اللہ تعالی کے مددگار۔ کس کے مددگار؟ اور فرما کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بندے، اے ایمان والے، اے ایمان والے، اے ایمان والے میری مدد کر۔ اللہ پاک فرما رہا ہے ایمان والے میری مدد کرو، تو کیا کہو گے؟ کیا کہا جائے گا کہ یہ ایمان والوں سے مدد کون مانگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو کیا ایمان والے معاذ اللہ یہ کوئی دوسرے رب ہیں، یا کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر رب ہو گئے سارے ایمان والے کہ خود اللہ ان سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اور صرف اتنا ہی نہیں، آگے بھی فرمایا تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے میری مدد کی ہے، تم سے پہلے بھی گزرے ایسے لوگ، اے ایمان والوں تم بھی میرے مددگار بن جاؤ، انصار اللہ، اللہ تعالیٰ کے مددگار بنو۔ کما قال عیسی ابن مریم، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا تھا للحواریین، اپنے دوستوں کو، اپنے صحابہ کو، من انصاری، میری مدد کون کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے صحابہ سے میری مدد کون کرے گا؟
اللہ، اللہ کے راستے کے لیے کون تم میں سے میری مدد کرے گا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں سے کہیں تم میں سے میری مدد کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے تھی یا اپنے صحابہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی؟ اور اللہ پاک کو کیا ہم سے مدد مانگنی چاہیے تھی؟ اس بات کو سمجھیے میرے پیارے بھائیوں۔ تو کیا اللہ پاک جب مومنوں سے فرما رہا ہے مددگار بنو، تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیسے شرک ہوگا؟ اگر ایمان دینا ہے، ایمان کی طاقت دینی ہے، ایمان کو قبول کرنا ہے، اور پھر ایمان آنے کے بعد ہم نے اسلام کا کام کرنا ہے، اپنی وقت دینا ہے، محنت دینی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو عام کرنا ہے، تو یہ سارا جو کام کرے گا بندہ مومن، یہ کرنے کی طاقت بھی کون دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ واضح طور پر فرق ہوگا، اور یہ مدد ہے، مدد۔ آج کل اگر کوئی بندہ کسی سے کہہ دے، جیسے میں نے اس دن کہا کہ وہ بھائی بیٹھے تھے تو میں نے اس کو کہا یار ایک منٹ ذرا صبر کرو، آپ کا مسئلہ سنتا ہوں، میں پہلے اس کا تھوڑا سا مسئلہ حل کر لوں، تو کہتا آپ کون ہوتے ہیں حل کرنے والے؟ یہ تو شرک ہے۔ اگر آپ اس کا مسئلہ حل کریں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے۔ لیکن کمال آدمی ہے یار، یہ تو پھر سارے مشرک ہو جائیں گے۔ اگر اس طرح سے شرک عام ہو جائے تو پھر تو کوئی بھی بندہ مسلمان نہیں ہے دنیا میں۔ ہر بندہ روز مرہ روزانہ کسی نہ کسی کو کہہ رہا ہوتا ہے یار میرا کام کرو، میرا مسئلہ حل کرو، یار یہ کر دو، یار فون کر رہا ہوں، ایک پریشانی آ گئی، یار میرا مسئلہ حل کرواؤ۔ تو پھر تو سارے معاذ اللہ مشرک ہو جائیں گے نا۔ اس بات کو سمجھ لیجئے میرے پیارے بھائیوں، یہ ذرائع واسطے یا ثواب جو وسیلے طریقے بیچ میں بنتے ہیں، ان کا نام وغیرہ لینا یہ کوئی ہرگز مشرک شرک اس میں نہیں ہے۔ ذریعے کو اپنایا جائے، واسطے کو اپنایا جائے، لیکن پیچھے نظریہ کیا رکھا جائے کہ یہ جد و جہد کرنے کی طاقت جتنی ہے یہ میں کر رہا ہوں رب کی عطا سے، لیکن آگے میرے مسئلے کو حقیقی طور پر شفا دینے والا، حل کرنے والا، میرے مسئلے کا حل نکالنے والا وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہرگز کوئی بندہ بھی اس انداز میں وہ مشرک کافر نہیں ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں، فآمنت طائفہ، ایک گروہ طائفہ ایک ایمان لیا، اس نے کہا ہم اللہ کی مدد کریں گے، لیکن وکفرت طائفہ، ایک نے کہا ہم اللہ کی مدد نہیں کریں گے۔ تو فرمایا جس نے اللہ کی مدد کرنے سے انکار کیا وہ کافر ہو گیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کے لیے یقین دہانی کروائی ہم کریں گے، فرمایا وہ مسلمان۔ تو جو مدد کرنے کے لیے کھڑا ہوا وہ مسلمان ہے، اور جس نے مدد سے انکار کیا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا، وہ کافر ہو گئے۔ اور جو کھڑے ہو گئے ہم کریں گے دین کا کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون یہودی آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جناب، ہم جانے قربان کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم سارے ایمان والے جو مدد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو لہٰذا آپ پیارے بھائیو اس بات کو سمجھ لیجئے۔ اچھا، اب اگر اس آیت کا اگلا حصہ سن لیجئے، اس میں مزید ہماری ساری بات کا جواب آ جائے گا۔ جو گروہ کھڑا ہو گیا کہ ہم مدد کریں گے، اللہ پاک فرماتا ہے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو کھڑا ہوا تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہم مدد کریں گے، فرمایا ان کو پھر فتح دینے کے لیے ساری مدد ہم نے خود عطا فرمائی۔ بندہ کھڑا ہوا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے پھر ان کی مدد، ایدنا، ہم نے ان کو طاقت دی، علی عدوہم، ان کے مد مقابل جو کافر آ گئے تھے، ان کافروں پر غلبہ دینے کے لیے ہم نے ان ایمان والوں کو قوت دی، ان کو مدد عطا فرمائی۔ فاصبحوا ظاہرین، تو یہ ایمان والے اپنے مد مقابل کافر دشمنوں پر غالب آ گئے، یہ فتح پا گئے۔ اسی طرح جنگ بدر لے لیجئے، دیگر غزوات لے لیجئے، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا آؤ اٹھو۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ بڑی ساری مثالیں ہیں قرآن عظیم کے اندر جن میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ ذریعہ واسطہ جو بیچ میں بن جاتا ہے اس کا نام آ جانے سے ہرگز شرک کفر کوئی نہیں ہوتا ہے، جبکہ بندہ مسلمان ہو اور وہ یہ نظریہ رکھتا ہو کہ یہ صرف واسطہ یہ ہے، اس کے پیچھے سارا کام اور حقیقت میں جو اثر پیدا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب یہ نظریہ اور ایمان ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کسی قسم سے ہم ایک دوسرے کے اوپر وہ غلط نظریہ نہیں رکھیں گے۔ آج کل آخری مثال اس کو ذرا سمجھ لیجیے، بڑی مشہور مثال ہے اور کافی سارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ حضرت سیدنا علی حجویری المعروف داتا صاحب رحمہ اللہ تعالی، داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اگر بندہ کہہ دے نا داتا صاحب، تو کئی بندے اس پر بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ تم نے کہا داتا صاحب، تو داتا کہنے کا مطلب ہے دینے والا،
داتا کا مطلب دینے والا، صاحب مانا صاحب، داتا صاحب، دینے والے داتا صاحب، لہذا دینے والا تو اللہ پاک ہے۔ تم نے جب کہا کہ داتا صاحب تو اب تم ہو گئے کون؟ مشرک، کیونکہ دینے والا اللہ پاک اور تم نے کہہ دیا داتا صاحب دینے والے، لہذا تم مشرک ہو گئے ہو۔ تو جو داتا کو داتا کہے گا معاذ اللہ وہ مشرک ہو جائے گا۔ اب میں نے جتنی تفسیر آپ کو پیچھے سے سنائی ہے اس ساری تفسیر کو ذہن میں رکھ کے سوچئے کہ داتا صاحب کون ہوتے ہیں دینے والے؟ داتا صاحب کون ہے بھی دینے والے؟ داتا صاحب کے اندر کوئی ایسی قوت پاور ہے کہ وہ خود دینے والے بن جائے؟ داتا صاحب کے مزار اقدس سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ لنگر کھا کے جا رہے ہیں، تو داتا کون ہے دینے والا؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن کھا کہاں پہ رہے ہیں؟ داتا صاحب کے مزار پہ۔ تو جو کہے گا کہ سید علی حجویری، الشیخ سید علی حجویری المعروف داتا صاحب یہ دینے والے ہیں، اس ظاہری معنوں میں فیوز و برکات روحانی علمی روحانی وہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ میں ظاہری معنی کے لحاظ سے کم از کم بول رہا ہوں۔ تو ادھر سے ایک بندے کو توفیق ملی، وہ لنگر لے کر چلا گیا، اس نے وہاں جا کے بانٹا، کوئی یہاں آ کے بانٹ گیا، کوئی کدھر جا کے بانٹ گیا، کہتے یار وہاں جاؤ وہاں لنگر ملتا ہے، وہ بندہ بڑا کھلانا ہی یار اندر کو جاؤ تو کھلانا ہی رہتا ہے، وہ بڑا بڑا یار اندر کو جا۔ اللہ پاک فرماتا ہے بانٹتا میں ہوں، آپ کہہ رہے ہو کہ بندہ بانٹ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کھلاتا میں ہوں، آپ کہہ رہے ہو یار بندہ بڑا کھلانا ہی اندر کو جا۔ تو یہ کیا معاذ اللہ سارا کچھ شرک ہو جائے گا؟ نہیں، کھلانے والا اللہ تعالیٰ، دینے والا اللہ تعالیٰ، سبب بنانے والا اللہ تعالیٰ، ذریعہ بنانے والا اللہ تعالیٰ، بیچ میں جو واسطہ بن رہا ہے اس کا نام آ جانے سے ہرگز کوئی کسی قسم کا کفر شرک نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی میں نے آپ کو آج کی اگر یہ ساری آیات ملا لیں پچھلے 2 جمعے والی آیات کو اکٹھا کر کے یہ تقریباً 175 آیات بن جاتی ہیں، جن کا خلاصہ میں نے یہ 3 جمعوں کے اندر آپ بھائیوں کو سنایا۔ اس کی بہت زیادہ ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ واسطہ ذریعہ سبب بیچ میں جو آ جائے اس کا نام لے لینے سے کوئی کفر شرک نہیں ہوتا۔ اصل پیچھے جو کام کرنے والی ذات ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر آپ قرآن پاک سے آگے بخاری شریف میں 6 مرتبہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ہمارے آقا پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمینوں کی سارے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ یہ بخاری کے اندر 6 مرتبہ حدیث پاک ہے، میں زمینوں کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ قرآن پاک میں لکھا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک اللہ پاک ہے۔ اور حضور اقدس پیارے آقا پاک ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سارے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ اب خزانے اللہ پاک کے، چابیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو کیا کہا جائے گا؟ معاذ اللہ حضور پاک اللہ پاک کے برابر ہو گئے؟ حضور علیہ السلام کو چابیاں کس نے دی؟ اللہ پاک نے۔ اور حدیث پاک کا جملہ ہے انی اوتیت، مجھے دی گئی ہے اللہ پاک کی جانب سے مفاتیح خزائن الارض، زمینوں کے سارے خزانوں کی چابیاں۔ تو دینے والا اور جس کے پاس ہے دی گئی جس کو، وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، لیکن جس کو دی گئی ہیں اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ 71 نمبر حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، فرمایا اللہ پاک مجھے دیتا ہے میں آگے بانٹنے والا ہوں، اللہ پاک دیتا مجھے ہے میں آگے بانٹنے والا ہوں۔ یہ ذرائع اسباب میرے پیارے بھائیو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کو مدد سے ایمان مضبوط رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کے ساتھ اپنے ایمان کی پختگی اور اعمال کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے۔